تو ہندو مت نے توحید کا ایک روپ دھارا، اور یہ بابا گرو نانک جو تھا، اور یہ سارا سکھ مذہب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ توحید پر مبنی ہے. یعنی مسلمان تو یعنی ہندو توحید سے امپریس ہو کر اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو تم بھی اپنا ایک توحیدی ورژن نکال لو. تو سکھ جو مذہب ہے یہ توحید پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ رب ہی کے نام سے پکارتے ہیں. آپ پنجابی میں کوئی سکھوں کا پروگرام دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر ہی پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو رب کا نام سے ہی وہ یاد کریں گے. رب نو جو منظور ہے جی، رب دی یہ ہوئی مرضی ہے جی. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سکھ مذہب کے ایکسپریشنز ہیں. تو ایک انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں، اٹس آلموسٹ دا سیم. لیکن اصل بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو بابا گرو نانک یہ کیا تھے؟ یہ بھی وہی، اور اسی کی جو شام، یعنی اس سے اور پیچھے آپ چلے جائیں، اکبر نے بھی یہی کام کیا تھا. یعنی ہندوستان کی اکثریت جو تھی آبادی کی وہ کیا تھی؟ ہندو تھی، لیکن اب ان کا بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا، جلال الدین محمد اکبر. اچھا، اب اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کیسے اس کو کنٹرول کروں، تو کوئی ایسا مذہب جو ہے وہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ان کے لیے بھی پوری گنجائش ہو اور وہ اپنے آپ کو ایلین محسوس نہ کرے. اور پھر مسلمانوں ہی اس کے اندر سے ایسے علماء بکاؤ مل گئے کہ جو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں اسلام کے اندر جو ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ تو وہ ہے توحید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال دیجئے تو پھر کیا ہے؟ اس کی بنیادی تعلیمات کیا رہ جائیں گی؟ توحید. آخرت حضور کو نکال دیں تو پھر جنت و دوزخ کا تصور ختم ہو جاتا ہے اس میں سے. ہاں ایک اکاؤنٹیبلٹی، کوئی دوسرا جنم. اب یہ الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہندو مت میں آپ کو ایسے کئی ورژن مل جائیں گے جن میں دوسرے جنم کا ذکر ہے. تو ایک وہ آ گیا. اور نیکی، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا، قربانی دینا. اب یہ کیا ہے؟ یہ بدھ مت جو ہے یہ اس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. یعنی کوئی توحید کے تصور کو لے کر آئے گا، کوئی انسانی ہمدردی کے تصور کو لے کر آئے گا، قربانی کا تصور کو لے کر، اور یہ سارے اصل میں کیا؟ یہ ہندو مت کے ورژن ہیں. تو اکبر نے کیا کیا؟ اس نے دین الہی کے نام سے، یعنی اللہ کا دین جب کہیں گے، دین اسلام کہیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اب دین الہی انٹروڈیوس کیا، یعنی اللہ کی بجائے الہی، میرا معبود. تاکہ وہ جو اللہ جو ہے وہ عربی زبان میں چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس کی بجائے ایک ہلکا لفظ الہی، دین الہی، میرے معبود کا دین. اب وہ شارٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے خلاف جو تھے وہ کون کھڑے ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ اقبال نے ان کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. یہ الفاظ نوٹ کرنے والے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو اسی دین الہی کے سامنے بند باندھا حضرت شیخ مجدد نے. عیسائیت کی یلغار آئی تو اس کے خلاف بند باندھا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے. اور آریہ سماجی ایک یعنی فتنہ آیا تھا، وہ یہی وحدت ادیان کا ایک فلسفہ تھا. اس کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب جو مناظر تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اب ایک عجب پیدا ہوا نا کہ وہ کام جو پورے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں کر سکا، میں نے وہ کام کیا ہے. عجب پیدا ہوا جو تھی حقیقت اپنی جگہ پر، لیکن جب اس حقیقت نے عجب کی شکل اختیار کر لی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان سوار ہو گیا. اور جو ہی شیطان سوار ہوا پھر وہ کون سا دعویٰ ہے جو اس شخص نے نہیں کیا؟ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی تک ہونے کا دعویٰ کر لیا. تو بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ جو شامل کیے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ایک ہوا متبع، وہ خواہش نفس جس کی اندر دھند پیروی کی جائے. شح مطاع، وہ تھردلا پن جس کو رسپونڈ کیا جائے.
اور اعجاب المرء بنفسہ، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں، خواہ وہ کتنی ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو۔ جو نوٹ میں خاص طور پر پوائنٹ کروا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے متکبرانہ رویہ اختیار کروں گا تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ میں متکبر ہوں، اور میں بھی اپنے اندر جھانکوں گا تو میں محسوس کروں گا کہ یس میں ٹھیک نہیں کر رہا۔ لیکن عجب ایسی بیماری ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا مجھ سے کوئی غلط چیز جو ہے وہ سرزد ہو رہی ہے، اس لیے کہ حساب لگاتا ہے تو یس وہ اہیڈ آف ادرز ہوتا ہے، باقیوں سے بہتر ہوتا ہے، نیکی کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور خاص طور پر جب یہ چیز دین کے اعتبار سے ہو جائے تو پھر انسان کو یہ شے جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو نفس کی شرارتیں ہیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا ہے کہ ہر جمعے کو خطیب جو ہے وہ یاد دہانی کرائے اپنی آڈینس کو، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کا دوست و محاسبہ کرتے رہنا، اپنے نفس کے اندر جھانکتے رہنا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ٹائم مقرر کر لیں، مقرر کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلتے پھرتے جو بھی عمل ہمارا ہو اس عمل کا ایک جائزہ کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ بس صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے علیحدہ وقت نکالنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو بعد میں ذرا ایک جائزہ جو ہے اپنے اندر جھانک کر صرف لے لیا کریں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، موٹیو کیا تھا۔ تو اسی میں انشاءاللہ آپ جب اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو ضمیر بتائے گا کہ ہاں واقعی اس کا اصل موٹیو کیا تھا۔ بظاہر وہ کام بڑا اچھا ہوگا، بظاہر وہ کام بڑا عمدہ ہوگا، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اندر سے اس کا موٹیو کیا ہے، اور کیا میں کہیں عجب میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، یہ خیر جو مجھے ملا تھا یہ کہیں میرے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ جو خیر تو نے مجھے دیا ہے تو نے ہی عطا کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس خیر کو میرے لیے پروڈکٹیو بنا دے، مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنا دے۔ یہ احساس انسان کو رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔